بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں مرد حضرات میں انگوٹھی پہننے کا خاصا شوق پایا جاتا ہے، لہٰذا انگوٹھی کے بارے میں اسلامی احکامات اور معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ ابو الشیخ ایک روایت بواسطہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انگوٹھی کے نگینے پر ذکر اللہ وغیرہ کندہ کرانا درست ہے، چنانچہ حضرات صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی انگوٹھیوں پر کندہ کرانا منقول ہے۔ نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھیوں پر الحمدللہ تحریر تھا۔ نمبر 2، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر بسم اللہ تحریر تھا۔ نمبر 3، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر العزت للہ تحریر تھا۔ نمبر 4، حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر باللہ تحریر تھا۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر نعمت القادر تحریر تھا۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر نعمت القادر تحریر تھا۔ نمبر 7، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انگوٹھیوں پر حسبی اللہ کا نقش ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر تحریر تھا محمد الرسول اللہ۔ نمبر 9، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر کفا بالموت واعظا تحریر تھا۔ نمبر 10، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر لتسربن او لتندمن تحریر تھا۔ نمبر 11، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر الملک للہ تحریر تھا۔ نمبر 12، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر قل الخیر والا فاسکت تحریر تھا۔ نمبر 13، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر من عمل برأتی فقد ندم تحریر تھا۔ نمبر 14، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر من صبر ظفر تحریر تھا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انگوٹھی پر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام کندہ کرانا اور پہننا جائز ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمہور کا قول جواز لکھا ہے۔ اس قسم کی انگوٹھیوں کو بیت الخلاء جانے سے پہلے اتار لینا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض انگوٹھیوں پر حروف مقطعات اور دیگر کلمات یا دعائیں لکھی ہوتی ہیں تو ان کا پہننا درست ہے، البتہ بے ادبی سے بچنا لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، میں تم میں سے بت کی بو پاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے انگوٹھی پھینک دی، پھر آیا اور اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، میں تم پر جہنمیوں کا زیور پاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے بھی پھینک دیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی کی بنواؤ، سونا شامل نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سونا کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کراہت محسوس کی، انہوں نے انگوٹھی اتار دی۔ پھر انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ تو اور زیادہ برا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بھی اتار دیا اور چاندی کی انگوٹھی پہنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو۔ اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ چنانچہ اس نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ چاندی کے علاوہ کوئی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے۔ اسٹیل اور لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی مکروہ ہے۔ یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ اسٹیل کی خوشنما انگوٹھی پہنتے ہیں، چاندی کے علاوہ کوئی انگوٹھی مطلقاً جائز نہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیتل، لوہا، سیسا، دھات سب مطلقاً حرام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عقیق کی انگوٹھی بنائے گا وہ ہمیشہ بھلائی پائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خاندان جعفر سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے جو چپل یا جوتا اور انگوٹھی خرید دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا بازار چلے جاؤ، چپل خرید لو مگر کالا نہ ہو، انگوٹھی خرید لو جس کا نگینہ عقیق کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیق کی انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ ایک روایت ہے کہ چاندی اور عقیق کا نگینہ سنت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو، یہ مبارک پتھر ہے، اس جیسا کوئی پتھر نہیں، مناسب یہ ہے ہلکا تو چاندی کا ہو اور نگینہ پتھر کا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک انگوٹھی یاقوت پتھر کی تھی جس پر قوت قلب کے لیے لا الہ الا اللہ الحق المبین تحریر تھا۔